इमरान खान से बैकडोर पैगाम रसानी शुरू हो गई। राब्ता कार पहले बुशरा बीबी फिर इमरान खान को कुछ बता रहा है। क्या इमरान खान के जामन मलक रियाज बनने जा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत ने दोबारा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमीशन लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब और सिंध के वज़रा आला का होने लगा है अदला बदला। मुराद शाह पंजाब को दे दे और मरियम नवाज साहिबा सिंध को दे दें। क्या मामला है? महंगाई जाए बाढ़ में, हमें अपने अफसरों की अयाशियों के लिए 1010 गाड़ियाँ चाहिए। एफबीआर के चेयरमैन ने सेनेट कमेटी बराए खजाना को खरी खरी सुना दी हैं। सलीम मांडवी वाला साहब और फैसल वाडा साहब हुण आराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के जो है ना वो राब्ते बहाल हो गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि एक पैगाम रसा ऐसा है जिसका नाम मंजर आम पे नहीं आ रहा, लेकिन वो खुफिया तौर पर इमरान खान साहब का जामन बनने जा रहा है। अब इसके बारे में मुतज़ाद इतलात ये हैं कि क्या ये नुमाइंदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, क्या ये हुकूमत का नुमाइंदा है, या किसी बाहर की कोई फोर्स है उनका नुमाइंदा है। अभी फ़िलहाल इस बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात की जो है ना वो काफ़ी हद तक सदाकत तस्लीम की जा रही है और बहुत सारे हलकों में ये सदाकत तस्लीम की जा रही है कि इमरान खान साहब से बैकडोर चैनल राब्ता शुरू हो गया है। ये इसलिए शुरू हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है और संभालने के बाद वो पै दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रिचर्ड गर्नेल उनके साथ बैठे हुए हैं। क्या किसी को ख़तरा महसूस हो गया है कि इमरान खान साहब से राब्ते बहाल करने हैं? लेकिन ये पैगाम रसा है कौन? ये इस पे बड़ा सवालिया सा निशान लगा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये पैगाम रसा मलक रियाज़ उसका कोई ख़ास आदमी हो। बताया यही जा रहा है कि कोई बिज़नेसमैन होगा, ऐसा बिज़नेसमैन जिसके स्टेक पाकिस्तान में भी होंगे, बाहर भी होंगे, लेकिन वो सियासतदान नहीं है, ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ना ही वो हुकूमती जमात का बंदा है। लेकिन कुछ लोग ये मलक रियाज़ पे सवालिया मार कर रहे हैं कि मलक रियाज़ इमरान खां के वादा माफ़ गवाह की बजाय ज़ामन बन सकते हैं। मलक रियाज़ तो दुबई में बैठा हुआ है और कुछ दिन पहले ख्वाजा जो आसिफ साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम उनको पकड़ के यहाँ पे लेके आएँगे। लेकिन ये कहानी बदल भी सकती है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत समझना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे स्कॉलर्स भी बैठ जाएँगे तो पाकिस्तान की सियासत को नहीं समझ सकते। अब इमरान खान साहब से जो राब्ते हो रहे हैं बहाल, लेकिन इसके साथ बुशरा बीबी को भी एतमाद में लिया जा रहा है। 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि वो जो राब्ताकार है, वो इमरान खान साहब से मिलके सारी बात बता रहा है बुशरा बीबी साहिबा को। दूसरी कहानी ये है कि वो राब्ताकार जो है, वो बुशरा बीबी साहिबा से पहले मिलता है, फिर इमरान खान साहब से बाद में मिलता है। लेकिन इस कहानी में किसी हद तक सदाकत है कि दोनों को एतमाद में लिया जा रहा है। अब एतमाद में लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? देखें, जो पीटीआई है ना इस वक़्त, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी कोई सियासी तंज़ीम में एक जिसे कह लें दरार आ रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले ही अली अमीन गंडापुर जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं केपीके के, उन्हें सदारत से हटा दिया गया है। लेकिन वो चीफ़ मिनिस्टर हैं और उनके बारे में अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं और ये कहानी भी सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर की बहुत ज़्यादा शिकायतें इमरान खान साहब के पास पहुंची हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर क्योंकि राब्ताकार हैं एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें चीफ मिनिस्टर की जिसे कह दें उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता। इमरान खान उन्हें बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है, तो इसी वजह से जुनैद अकबर को इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया था। अब जुनैद अकबर के साथ कौन है मैं ये बता देता हूँ, और जुनैद अकबर भी उन लोगों में शामिल हैं जो मुबैना तौर पे उन पे इल्ज़ाम है कि वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ शिकायतें लगाते रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शिकायतें लगाने में कौन-कौन आगे था? जुनैद अकबर, तो ज़ाहिर बात है मैंने नाम ले लिया।
ان کے ساتھ عاطف خان، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں وہ بھی امیدوار تھے سی ایم کے پی کے۔ شکیل خان شامل ہے، جنید اکبر خود شامل ہے، اور مشال یوسف زئی، یہ سیاسی لحاظ سے شکایتیں لگا رہے ہیں عمران خان کو علی امین گنڈا پور کے خلاف۔ اس کے علاوہ جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں قاضی انور کا نام لیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور کے خلاف شکایتیں لگائی ہیں۔ لیکن جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، اور ان ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ جنید اکبر کو لگایا گیا۔ لیکن ایک سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ ذمہ داریاں اگر ان پہ کم تھی صدارت کی، میں صدارت کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر صدارت کی ذمہ داریاں کم تھیں یعنی کہ زیادہ تھی ان پہ، تو پھر بھی انہیں پارٹی کی صدارت تو برقرار رکھنی دینی چاہیے تھی نا۔ لیکن کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان کی پارٹی میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان کو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، سیدھی سی بات یہ۔ آگے آتے ہیں جی دوسری سٹوری پہ۔ جیسے پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ مقبول ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح جو چیف الیکشن کمشنر ہے نا، جنہیں مشترکہ طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے چن کر چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا، اور تمام سیاسی جماعتوں کا اس پہ اتفاق تھا، اب ان کی ہو گئی ہے مدت پوری۔ سکندر سلطان سردار ان کا نام ہے، اور یہ ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ سعید مہدی صاحب ہوتے تھے، یہ ان کے سسر ہیں سعید مہدی صاحب، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ سعید مہدی صاحب سینیٹر بھی رہے ہیں، اور وہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ سکندر سلطان صاحب کہیں نہیں جا رہے، انہیں دوبارہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو فی الحال انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں فرائض جو ہے نا وہ انجام دیتے رہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ چیف الیکشن کمیشن لگانے سے پہلے کوئی اسمبلی میں قانون سازی کر لی جائے، اور جیسے ملی بھگت کے ساتھ مسلم لیگ نون نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر خان کو لگایا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ ملی بھگت کر کے ایسا قانون لے آئیں، ایسی کسی ترمیم لے آئیں جس پہ سکندر سلطان کا سکندر دوبارہ چمک سکتا ہے، تو وہ دوبارہ چیف الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اس کے خلاف ہیں، یہ کوئی بات جو ہے نا وہ فٹ ان ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ بھی ممکن ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں یہ بڑی ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی کے جو تاجر ہیں نا، ان کا عجیب و غریب مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وہ کراچی کے تاجر یہ ہے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب وہ کراچی کے، انہوں نے تاجروں سے ملے ہیں، اور جب وہ تاجر رہنماؤں سے مل رہے تھے تو وہاں پہ ایک تاجر صاحب نے کہا کہ مراد شاہ کے بدلے مریم نواز صاحبہ ہمیں دے دیں۔ اس کا کوئی جواب تو نہیں دیا احسن اقبال صاحب نے، لیکن وہ مسکرائے ہیں، چپ ہو گئے۔ اب یہ مطالبہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ یہ مطالبہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ سپیڈ پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی سپیڈ سندھ کے اندر ہو جائے، لیکن یہ جو ادلا بدلا ہونے جا رہا ہے نا، تو اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا آگے جا کے یہ بڑی ڈبیٹ اختیار کر جائے گی، یہ کون سے تاجر ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو پنجاب سے سندھ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بنا دیں جی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تاجر کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا احسن اقبال صاحب سے کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دے، تاکہ پورے پاکستان کی قسمت سنور جائے۔ اگر قسمت ہی سنوارنی ہے تاجر رہنما صاحب، میرا سوال ہے اس تاجر رہنما سے کہ اگر ملک کی قسمت سنوارنی ہے تو پھر ملک کا وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ کو بنا دیں۔ سندھ کی چھوڑیں، آپ کے پی کی کا بھی سوچیں، بلوچستان کا بھی سوچیں، پنجاب کا بھی سوچیں، گلگت بلتستان کا بھی سوچیں۔ اب احسن اقبال صاحب تو اس پہ نہیں مسکرائے، لیکن جو حکومت سندھ کی ترجمان ہیں سعدیہ جاوید، انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش آمدیوں سے رٹا لگوائی بات کہلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدل سکتے۔ ایک چاپلوس کی بات کو باشعور و باوقار تاجر برادری کا بیانہ کہنا بددیانتی ہے۔
کوئی سنجیدہ سیاستدان اور ذمہ دار وزیر اپنے سامنے اس قسم کی فضول بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات ہوگی ریکارڈ کے اندر آ گئی۔ آگے آ جاتے ہیں جی، پاکستان دا کوئی نہیں سوچتا، پاکستان دی عوام دا کوئی نہیں سوچتا۔ وہ کہتے ہیں پاکستان دی عوام جائے باہر چ، جو مرضی کرتے رہیں، سانو پاکستان دی عوام دا کوئی پرواہ نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں بھائی، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبر ہوا پڑا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آئے روز جو ہے جسے کہہ رہے خبریں آتی ہیں کہ خودکشی کر لی، لوگ اپنے بچوں کو بچوں سمیت نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو سب سے طاقتور محکمہ ہے جسے کہتے ہیں کماؤ پوت ایف بی آر کی سن لیں۔ چند دن پہلے فیصل واڈا صاحب اور سلیم مانڈوی والا صاحب انہوں نے سینٹ کمیٹی میں جو برائے خزانہ کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1010 گاڑیاں ایف بی آر کو نہیں لینے دیں گے۔ لیکن ایک تقریب میں جاتے ہیں جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال صاحب، اور وہ بڑا ہنس کے کہتے ہیں کہ جی جو گاڑیوں کی خریداری پر ہونے والے اعتراض ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں پھر آپ سے لنگڑیال صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اعتراض مسترد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے؟ کیا عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ ایک پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے جو سرکاری اخراجات پہ جو سوال اٹھتے ہیں اس کو مسترد کرنے والا؟ کیا ایف بی آر ابھی تک پچھلے 6 ماہ میں آپ کا جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 384 ارب روپے کا ہے، اس کو تو آپ کم نہیں کر سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوجوان افسران کے لیے ہر صورت 10 گاڑیاں خریدیں گے، اس سے ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو پھر پہلے آپ ٹیکس کہاں پہ اکٹھے کر رہے تھے؟ راشد محمود لنگڑیال صاحب، کیا اس سے پہلے ٹیکس آپ گاڑیوں کے بجائے سائیکلوں پہ اکٹھے کرتے تھے؟ کہ یا آپ کے جو ایف بی آر کے افسران ہیں پیدل جا کے ایک دکان سے ایک فیکٹری سے جو صارف ہوتا ہے ان سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے؟ پہلے بھی تو آپ کے پاس گاڑیاں تھیں نا۔ تو وہ کہہ رہے جی ہم نے سینٹ کمیٹی کے اعتراض کا بڑا تسلی بخش جواب دے دیا ہے، آپریشن اور سیلز ٹیکس کی چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہے جس کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیسی گاڑیوں کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ بات کرنی چاہیے کہ فیصل واڈا صاحب اور سلیم مانڈوی والا صاحب، تو پھر ان کو تو یہی بنتا ہے کہ ہن آرام ہے، ہن تانوں آرام مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اگر پاکستان کے ان اداروں کا یہ حال ہوگا کہ جو عوام کی جیب سے پیسے نکال کے کڑپ کر جائیں گے، وہ کھو کھاتے میں چلے جائیں گے، تو ایسے اداروں کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ یقینی طور پہ اس کا نوٹس اعلیٰ عدلیہ لے لے گی۔ ایف بی آر کے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں اس کا نوٹس ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کا پیسہ جو ہے وہ پیٹرولوں میں اور 1300 سی سی گاڑیاں جو آپ نے لینی اس پہ خرچ کر دیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال کہ انہی باتوں سے اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، نئے پروگرام میں نئی چیزیں لے کے آئیں گے۔ اس وقت تک ندیم بسرا کو دیجیے اجازت۔